بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کتاب میں یہ باب نمبر 138 ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب حسن الخلق اذا فقہوا، یعنی انسان کے لیے حسن اخلاق کی اہمیت، اور بالخصوص یہ کہ اگر اسے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ بھی نصیب ہو تب یقیناً یہ بہت ہی عمدہ ترین بات ہوگی کہ چونکہ اللہ کے دین میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا اخلاق عمدہ ہونا چاہیے، لہذا جب انسان کو اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو پھر اس کا یقینی اثر یہی ہوگا کہ پھر وہ انسان بد اخلاقی سے پرہیز کرے گا، اور یہ کہ ہمیشہ اس کی یہی کوشش اور جستجو رہا کرے گی کہ سبھی کے ساتھ اس کے معاملات اور اس کا رویہ و سلوک اور اس کا اخلاق ہمیشہ عمدہ ترین ہی رہا کرے۔ اور ناظرین کرام، گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اس باب میں کہ جس کا نمبر ہے 285، یعنی حدیث کا نمبر ہے 285۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب زادگان تھے کہ جن کا سبھی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے ابو القاسم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا، فرمایا کہ تم میں سے مسلمان ہونے کے معاملے میں بہترین لوگ وہ ہیں، یعنی تم میں سے بہترین مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جن کا اخلاق بہترین ہے، اور مزید یہ کہ اذا فقہوا، کہ جب انہیں اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ کی نعمت بھی نصیب ہو۔ تو جیسا کہ ناظرین اس سے قبل یہ تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے لیے خوش اخلاقی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور مزید یہ کہ اگر اسے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ بھی نصیب ہو جائے تو اللہ کے دین میں تو خوش اخلاقی کی ہی تاکید و تلقین کی گئی ہے، لہذا وہ انسان کے جسے دینی سمجھ بوجھ نصیب ہوگی تو پھر وہ بد اخلاقی سے بچنے کی کوشش ہی کیا کرے گا، اور یہ کہ ہر قسم کی خوش اخلاقی سے خود کو مزین
کرنے کی وہ ہمیشہ مخلصانہ فکر اور جستجو میں مشغول رہا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد مواقع پر یہ ارشاد ہوا کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق بہترین ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کسی کے لیے اللہ کو خیر یعنی بھلائی منظور ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے دین میں سمجھ بوجھ کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان جسے دینی سمجھ بوجھ نصیب ہے تو وہ بہترین انسان ہے، اور اسی طرح وہ انسان بھی بہترین انسان ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو جب یہ دونوں خوبیاں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو یقیناً پھر وہ تو گویا کہ بہت ہی خوش نصیب ترین انسان ہوگا کہ اخلاق بھی بہترین، اور یہ کہ اللہ کے دین کی فقہ یعنی سمجھ بوجھ بھی اسے نصیب ہے۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان کے ذریعے یہی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم حسن اخلاق کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی کوشش میں ہم مشغول رہا کریں، اور مزید یہ کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 286۔ فرمایا کہ عن ثابت بن عبید قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زید بن ثابت۔ یہ ثابت ابن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جو لوگوں کے درمیان انتہائی باوقار ہو اور بہت ہی بارعب ہو، لیکن وہی انسان جب اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے اہل و عیال کے درمیان، تو اس وقت انتہائی خوش مزاج اور نرم گفتار ہو، کہ جس طرح یہ خوبیاں میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں دیکھی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے زید بن ثابت، اور جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے، تو ان کے بارے میں یہ راوی کہ جن کا نام ہے ثابت ابن عبید یہ فرماتے ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ یہ جو راوی ہیں ثابت ابن عبید، یہ دراصل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی پہلے یہ ان کے غلام تھے، اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اس غلام یعنی ثابت ابن عبید کو آزاد کر دیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو الغرض چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت طویل عرصہ ان کی ہمراہی میں گزارا، ان کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے کہ ان کے غلام تھے، لہذا اس مسلسل قرب کی وجہ سے اور اس معیت کی وجہ سے
انہیں زید بن ثابت کا مزاج اور ان کی جو صورتحال تھی، جو ان کا اخلاق و کردار تھا، اس بارے میں چونکہ انہیں بہت زیادہ معلومات تھی کہ طویل مدت ان کے ہمراہ انہوں نے بسر کی تھی، لہذا زید بن ثابت کے بارے میں یہ راوی یہ ثابت ابن عبید جو کچھ بھی کہیں گے یقیناً اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی، کیونکہ انہیں اس بارے میں مکمل خبر اور آگاہی حاصل تھی کہ طویل مدت ایک ساتھ گزاری ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جب یہ لوگوں کے درمیان کسی مجلس میں، کسی محفل میں، گھر سے باہر اپنی قوم کے درمیان کسی نشست میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو اس قدر وقار اور اس قدر رعب اور سنجیدگی کہ سنجیدہ انسان، حیادار اور باوقار، میں نے کبھی زندگی بھر اس قدر باوقار اور بارعب انسان کبھی نہیں دیکھا کہ جس قدر بارعب اور باوقار اور سنجیدہ ترین زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نظر آیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان، لیکن اپنے تمام تر رعب کے باوجود اور تمام تر سنجیدگی اور وقار اور جلال کے باوجود، جلال فرمائے کہ اجل، یعنی یہ جلال، یہ ہیبت، یہ وقار، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام اور ان کا یہ رعب وہاں اپنی قوم میں، لیکن یہی انسان، یہ عظیم ترین شخصیت، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر کے اندر چلے آتے تھے کہ یہ اہل و عیال، یہ بیوی بچے، یہ گھر کے افراد، تو اب ان کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی کہ پہلی کیفیت جو کہ گھر سے باہر تھی کہ انتہائی رعب اور وقار اور جلال، لیکن اب گھر کے اندر آتے ہی اس کے بالکل ہی برعکس، وَلَا أَفْكَهَ فِي بَيْتِهِ، کہ یہ خوش مزاجیاں اور یہ ہنسی مذاق کے سلسلے، یہ نرم گفتاری ہے، یہ خوش اخلاقی ہے۔ تو جس قدر خوش اخلاقی میں نے دیکھی ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں کہ جب وہ اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے تو اس قدر خوش اخلاق، نرم گفتار اور خوش مزاج انسان میں نے زندگی بھر اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو الغرض ناظرین کرام، گھر سے باہر سنجیدگی اور وقار، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ خوش اخلاقیوں کے سلسلے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ مقصد نہیں کہ گھر سے باہر خوش اخلاقی نہیں تھی، وہاں بھی خوش اخلاقی ہے، لیکن یہ کہ گھر سے باہر کچھ مخصوص تقاضے ہوا کرتے ہیں کہ خوش اخلاقی تو یقیناً ہونی چاہیے وہاں بھی، لیکن یہ کہ سنجیدگی کے ساتھ، کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق نہ ہو اور فضول گفتگو نہ ہو، کہ یوں ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق اور فضول گفتگو کی وجہ سے انسان کی عزت مجروح ہوا کرتی ہے اور اس کا وقار متاثر ہوا کرتا ہے۔ تو گھر سے باہر خوش اخلاقی تو ہے، لیکن یہ کہ وہاں سنجیدگی بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ لیکن جب یہ گھر کے اندر تشریف لاتے تو سنجیدگی ایک طرف، رعب کے سلسلے اور وقار اور جلال اور ہیبت، یہ سب کچھ ایک طرف،
اب گھر کے اندر ہے صرف خوش مزاجی، دل لگی، ہنسی مذاق اور نرم گفتاری کے وہ سلسلے، تو یوں یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ کہ ان کا ہر عمل، ان کی ہر ادا، ان کی ہر نقل و حرکت گویا کہ اس کی بنیاد ان تعلیمات پر ہے کہ جو پاکیزہ ترین تعلیمات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھیں۔ تو یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ صحابی تھے، مزید یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اس مقدس اور برگزیدہ ترین جماعت میں بھی ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ترین تھا۔ اور یہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پہلی بات تو یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور پھر یہ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی انہیں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور مزید یہ کہ یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے، یعنی وہ خوش نصیب ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہیں یہ شرف نصیب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وحی، یہ قرآنی آیات لکھوایا کرتے تھے، اگرچہ دیگر صحابہ کرام کو بھی یہ شرف حاصل تھا۔ مثلا یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے پیمانے پر یہ کتابت وحی کی یہ مقدس ترین خدمت انجام دی، لیکن جس قدر طویل زمانے تک اور جس قدر بڑے پیمانے پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ خدمت انجام دی، تو یہ شرف اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ تو الغرض اس سلسلے میں گفتگو ابھی باقی ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔